اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے قومی آمدنی کے تصورات اور قومی آمدنی کی پیمائش، کنسیپٹ آف نیشنل انکم اینڈ میجرمنٹ آف نیشنل انکم۔ کویسچن نمبر 1 ہے، قومی آمدنی کی تعریف کریں یا قومی آمدنی کا مفہوم بیان کریں اور قومی آمدنی کے تصورات کی وضاحت کریں۔ واٹ از اے نیشنل انکم اینڈ اٹس ویریس کنسیپٹ۔ سب سے پہلے ہم قومی آمدنی کو دیکھتے ہیں کہ قومی آمدنی کیا ہوتی ہے۔ ڈفرینٹ اکانومسٹ نے قومی آمدنی کو ڈفرینٹ میتھڈ سے ایکسپلین کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر مارشل کو۔ ڈاکٹر مارشل کے مطابق قومی آمدنی اشیاء و خدمات جو کسی ملک میں ایک سال کے دوران پیدا ہوں گی اسے ہم قومی آمدنی کہیں گے۔ یعنی ڈاکٹر مارشل کیا کہتا ہے، اشیاء و خدمات کی پیداوار جو کسی ملک میں ایک سال میں ہوگی اسے ہم کیا کہیں گے، قومی آمدنی کہیں گے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے پروفیسر فشر۔ فشر کہتا ہے ایک سال کے دوران جو اشیاء و خدمات صرف کی گئی ہیں اسے ہم کیا کہیں گے، قومی آمدنی کہیں گے۔ تیسرے نمبر پر گارڈنر ایکلے ہے۔ گارڈنر ایکلے کہتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جتنے افراد ہیں ان کی آمدنیوں کو اگر آپ جمع کر لیں تو وہ آپ کے پاس کیا ہوگی، قومی آمدنی ہوگی۔ تینوں جو ہم نے ڈیفینیشن ابھی ڈسکس کی ہیں یہ ڈفرینٹ میتھڈ سے، ڈفرینٹ ایکسپیکٹ سے اکانومسٹ نے ان کو ایکسپلین کیا ہے۔ اوورآل جب ہم ان کا کنکلوژن نکالیں گے وہ سیم ہی نکلے گا۔ کسی بھی میتھڈ سے اگر ہم قومی آمدنی کو دیکھ لیں تو وہ سیم ہی ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ، قومی آمدنی کے مختلف تصورات، ویریس کنسیپٹ آف نیشنل انکم۔ سب سے پہلا کنسیپٹ ہے خام ملکی پیداوار۔ اسے کہتے ہیں گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا اسے جی ڈی پی کہتے ہیں۔ خام ملکی پیداوار کیا ہوتی ہے؟ کسی ملک کے اندرونی ذرائع استعمال کرتے ہوئے اندرونی وسائل، ملک کی باؤنڈری کے اندر کے جو وسائل ہیں اگر ہم ان کو استعمال کرتے ہوئے اشیاء و خدمات پیدا کرتے ہیں تو وہ کیا کہلاتی ہے، ہمارے پاس خام ملکی پیداوار کہلاتی ہے۔ اس کا فارمولہ ہے جی ڈی پی، جی این پی مائنس این ایف آئی، نیٹ فیکٹر انکم، یا جی ڈی پی کنزمپشن پلس انویسٹمنٹ پلس گورنمنٹ ایکسپینڈیچر پلس ایکسپورٹس مائنس امپورٹس۔ نیکسٹ کنسیپٹ ہے خام قومی پیداوار، گراس نیشنل پروڈکٹ۔ اب اس میں آ گیا لفظ قوم کا، جو پہلا ہم نے کنسیپٹ ڈسکس کیا اس میں ملک کا۔ اب قوم سے مراد اس ملک کے لوگ ہیں، اس ملک کے وسائل ہیں۔ اب جو ملک کے وسائل ہیں یا جو ملک کے لوگ ہیں وہ ملک کے اندر بھی ہوتے ہیں اور وہ باہر بھی موو کر سکتے ہیں۔ تو ادھر خام قومی پیداوار میں اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو کسی ملک کے لوگ یا کسی ملک کے وسائل ایک سال کے دوران پیدا کریں گے اسے ہم کیا کہیں گے، خام قومی پیداوار کہیں گے۔ اس کا فارمولہ ہے جی این پی، جی ڈی پی پلس نیٹ فیکٹر انکم۔ اوپر ہم نے کیا کیا تھا، جی این پی میں سے اگر نیٹ فیکٹر انکم کو مائنس کر دیں تو ہمارے پاس جی ڈی پی آ جاتی ہے۔ اگر جی ڈی پی میں پلس نیٹ فیکٹر انکم کر دیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا، جی این پی آئے گا۔ جی ڈی پی کو ادھر ہمیں جی این پی لکھنا چاہیے تھا، جی این پی، جی این پی از اکول ٹو سی پلس آئی پلس جی پلس ایکسپورٹس مائنس امپورٹس پلس نیٹ فیکٹر انکم۔ نیکسٹ کنسیپٹ آتا ہے خالص قومی پیداوار۔ اب جو ہم نے خام قومی پیداوار فائنڈ آؤٹ کی ہے، اگر اس میں سے ہم ڈیپریسیشن الاؤنس کو نکال دیں تو ہمارے پاس نیٹ نیشنل پروڈکٹ آ جاتی ہے جسے ہم این این پی کہتے ہیں۔ فرسودگی کے الاؤنس کیا ہوتے ہیں، مشینوں کی یا سرمائے کی ٹوٹ پھوٹ کے اوپر جو اخراجات برداشت ہمیں کرنے پڑتے ہیں اسے ہم ڈیپریسیشن الاؤنس کہتے ہیں۔ فرض کریں کسان ہے، وہ ٹریکٹر یوز کرتا ہے اپنی زمینوں میں کھیتی باڑی کے لیے۔ اب جو ڈائریکٹرز کے اوپر ہمارے مینٹیننس کے جو اخراجات آئیں گے اسے ہم کیا کہیں گے، ڈیپریسیشن الاؤنس کہیں گے۔ نیکسٹ کنسیپٹ ہے ہمارے پاس قومی آمدنی۔ قومی آمدنی کیسے فائنڈ آؤٹ کی جاتی ہے؟ خالص قومی پیداوار میں سے اگر بالواسطہ ٹیکسز جو گڈ اینڈ سروسز کی پرائسز بھی شامل ہوتے ہیں ان کو اگر مائنس کر دیا جائے، آنے سبسڈی
وہ رعایات جو گورنمنٹس کی طرف سے عوام کو مہیا کی جاتی ہیں اسے ہم آنے یا سبسڈی کہتے ہیں، اگر وہ جمع کر دی جائیں تو ہمارے پاس قومی آمدنی آ جاتی ہے۔ قومی آمدنی سے نیکسٹ کنسیپٹ ہوتا ہے ہمارے پاس شخصی آمدنی۔ شخصی آمدنی سے مراد ایک شخص جو سال بھر میں اپنی آمدنی ارن کرتا ہے، کماتا ہے، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شخصی آمدنی کہتے ہیں۔ قومی آمدنی سے اگر آپ نے شخصی آمدنی بنانی ہے تو قومی آمدنی میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ انتقالی ادائیگیوں کو جمع کرنا پڑے گا۔ انتقالی ادائیگیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ادائیگیاں جو آپ کو بغیر محنت کیے مل جائیں، مثلاً زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، اسے ہم انتقالی ادائیگیاں یا ٹرانسفر پیمنٹس کہتے ہیں۔ براہ راست ٹیکس جو آپ کی انکم پر لگائے جاتے ہیں وہ پلس کرنے ہیں، ابھی تک شخصی آمدنی سے آپ نے ٹیکس نہیں دیا، مائنس غیر تقسیم شدہ منافع جات۔ غیر تقسیم شدہ منافع جات کون سے منافع جات ہوتے ہیں؟ ایسے منافع جات جو ابھی تک حصے داروں میں تقسیم نہیں ہوئے۔ سماجی تحفظ کی ادائیگیاں وہ ادائیگیاں جو سرکاری ملازمین یا نجی ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ کنسیپٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس قابل تصرف شخصی آمدنی، اسے کہتے ہیں ڈسپوزیبل پرسنل انکم۔ ابھی جو ہم نے براہ راست ٹیکس نہیں پے کیا گورنمنٹ کو، شخصی آمدنی میں سے اگر ہم براہ راست ٹیکس پے کر دیتے ہیں تو وہ آمدنی ہماری خرچ کرنے کے قابل ہو جائے گی۔ جب تک ہم ٹیکس پے نہیں کریں گے ہم اپنی انکم کو خرچ نہیں کر سکتے۔ براہ راست ٹیکس دینے کے بعد ہماری جو آمدنی ہے وہ ہے قابل تصرف شخصی آمدنی، اسے کہتے ہیں ڈسپوزیبل انکم Y-T۔ تو یہ ہمارے پاس ویریس کنسیپٹس ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی بک کی طرف۔ بک میں آپ کے پاس یہ چیپٹر نمبر 2 ہے۔ سب سے پہلے قومی آمدنی کا مفہوم دیا گیا ہے، اس میں نے ہائی لائٹ کیا ہے ڈاکٹر مارشل کی تعریف کو۔ ڈاکٹر مارشل اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو کسی ملک کے لوگ اپنے سرمایہ اور قدرتی وسائل سے کام لے کر ایک عرصے میں پیدا کریں اسے کیا کہیں گے؟ قومی آمدنی کہیں گے۔ سیکنڈ ڈیفینیشن آپ کو ڈاکٹر فشر کی نظر آ رہی ہوگی۔ اشیاء و خدمات کی مقدار جو ہم ایک سال میں صرف کریں گے وہ کیا کہلائے گی؟ قومی آمدنی۔ تھرڈ ڈیفینیشن آپ کو پروفیسر گارڈنر ایکلے کی نظر آ رہی ہے۔ قومی آمدنی تمام افراد کی آمدنیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ قومی آمدنی کے مختلف تصورات۔ سب سے پہلے آپ کے پاس دی گئی ہے خام ملکی پیداوار، اشیاء و خدمات کا وہ مجموعہ جو کسی ملک کے افراد ملکی وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ایک سال میں پیدا کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس خام ملکی پیداوار کہلاتی ہے۔ یہ اس کا فارمولہ گیون ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے خام قومی پیداوار، اشیاء و خدمات کی وہ مقدار جو کسی ملک کے لوگ ایک سال کے دوران پیدا کرتے ہیں، وہ ہمارے پاس خام قومی پیداوار کہلاتی ہے۔ لہٰذا قومی وسائل چاہے وہ ملک کے اندر ہوں یا ملک کے باہر، وہ ہماری خام قومی پیداوار میں ہی شامل ہوں گے۔ یہ خام قومی پیداوار یا GNP کا فارمولہ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے خالص ملکی پیداوار یا خالص قومی پیداوار۔ خالص ملکی پیداوار یا قومی پیداوار اگر ہم فرسودگی کے الاؤنس نکال دیں GDP سے، خام ملکی پیداوار سے، تو وہ ہمارے پاس خالص ملکی پیداوار بن جائے گی۔ اگر ہم خالص قومی پیداوار بنانا چاہتے ہیں تو خام قومی پیداوار میں سے ہمیں ڈیپریسیشن الاؤنس یا فرسودگی کے الاؤنس ہمیں نکالنے پڑیں گے۔ فرسودگی کے الاؤنس کیا ہوتا ہے؟ جو مشینوں کی ٹوٹ پھوٹ کے اوپر جو ہم اخراجات برداشت کرتے ہیں اسے ہم فرسودگی کے الاؤنس کہتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس قومی آمدنی۔ قومی آمدنی کیا ہے؟ خالص آمدنی میں سے اگر بالواسطہ ٹیکسوں کو نکال دیا جائے اور اگر آنوں کو جمع کر لیا جائے، سبسڈی کو جمع کر لیا جائے تو ہمارے پاس قومی آمدنی آ جائے گی۔ قومی آمدنی سے نیکسٹ ہمارے پاس ہے شخصی آمدنی۔ شخصی آمدنی کیسے بنے گی؟ شخصی آمدنی ہوتی کیا ہے؟ ہر فرد جو علیحدہ ایک سال کے دوران جو اپنی آمدنی کماتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ شخصی آمدنی۔ جس طرح کہ ایک پروفیسر کی سال کی آمدنی 5 لاکھ ہے، ایک ڈاکٹر کی سالانہ آمدنی 20 لاکھ ہے، تو وہ یہ اس کی شخصی آمدنی ہوگی۔ اگر ہم شخصی آمدنی کو کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں بذریعہ فارمولہ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ قومی آمدنی میں انتقالی ادائیگیوں کو جمع کرنا پڑے گا۔ انتقالی ادائیگیاں کیا ہوتی ہیں؟ وہ ادائیگیاں جو آپ کو بغیر محنت کے مل جائیں۔ براہ راست جو ٹیکس ہوتے ہیں وہ شخصی آمدنی میں شامل ہوتے ہیں، مگر قابل تصرف شخصی آمدنی میں وہ شامل نہیں ہوں گے۔
مائنس ہمیں کیا کرنے پڑیں گے؟ غیر تقسیم شدہ منافع جات، ایسے منافع جات جو ابھی اپنے جو حصے داروں میں ابھی تقسیم نہ ہوئے ہوں۔ سماجی تحفظ کی ادائیگیاں، سماجی تحفظ کی کٹوتی سرکاری اور غیر سرکاری ملازم سے ان کی تنخواہوں کی ادائیگی کے وقت کی جاتی ہے تاکہ ریٹائرمنٹ پر ان کو فائنینشلی بینیفٹس دیے جا سکیں۔ تو یہ فارمولہ ہے، اس فارمولے کے ذریعے ہم شخصی آمدنی یا پرسنل آمدنی کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس قابل تصرف شخصی آمدنی۔ اگر شخصی آمدنی سے ہم جو براہ راست ٹیکس ہیں ڈائریکٹ ٹیکسز کو اگر مائنس کر دیا جائے تو ہمارے پاس قابل تصرف شخصی آمدنی بچ جاتی ہے۔ جس طرح کہ ایک شخص کی آمدنی 15,000 روپے ماہانہ ہے یا 15 لاکھ روپے سالانہ ہے، اس کا 2 لاکھ روپے ٹیکس بنتا ہے براہ راست اس کی آمدنی پر، اس کی انکم پر۔ اگر ہم اگر اس کو منہا کر دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے تو ہمارے پاس قابل تصرف شخصی آمدنی بن جاتی ہے۔ قابل تصرف شخصی آمدنی کا فارمولہ شخصی آمدنی مائنس براہ راست ٹیکس۔ اب یہ جتنے بھی ہم نے تصورات کو ڈسکس کیے ہیں اس کو ہم فرضی گوشوارے کی مدد سے ایک ٹیبل کے ذریعے شو کر سکتے ہیں۔ اگر یہ ایگزام میں کویسچن آتا ہے تو آپ نے اپنی طرف سے یہ فرضی گوشوارہ بنانا ہے۔ اس طرح کے دیکھیں، خام قومی پیداوار ہے 3500 بلین روپیز دی ہوئی ہے، 1000 بلین روپے اس میں سے سرمایہ کی منفی سرمایہ یہ فرسودگی کے الاؤنس نکالے تو میرے پاس خالص قومی پیداوار آ گئی۔ خالص قومی پیداوار سے بالواسطہ ٹیکس نکالے ہیں تو قومی آمدنی آ گئی۔ قومی آمدنی سے مائنس کیا غیر تقسیم شدہ منافع جات، انتقالی ادائیگیوں کو جمع کیا، تقسیم شدہ منافع جات کو جمع کیا ہے، جو تقسیم نہیں ہوئے انہیں مائنس کیا ہے، تو ہمارے پاس شخصی آمدنی آ گئی۔ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ جو چیزیں ہم نے فارمولے کے اندر ڈسکس کی ہیں ان کی فرضی ویلیوز اگر ہم ادھر پٹ کرتے جائیں گے، ضروری نہیں کہ یہ ویلیوز ہی ہم ادھر پٹ کریں، آپ فرضی ویلیوز بھی پٹ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کے پاس ٹیبل بن سکتا ہے۔ آپ نے یہ ٹیبل بنانا بھی ہے اگر ایگزامز میں آ جائے تو۔ ایگزام میں یہ کویسچن آتا ہے کہ قومی آمدنی سے کیا مراد ہے، قومی آمدنی کے مختلف تصورات کی وضاحت کریں۔ تو آپ نے اس کو پہلے ڈیفائن کرنا ہے جس طرح کے مختلف اکانومسٹوں نے ڈیفائن کیا ہے، مارشل نے، فیشر نے، گارڈن ریکلے نے۔ اس کے بعد جو ویریس کنسیپٹس ہیں، مختلف تصورات ہیں، ان چیزوں کو آپ ڈسکس کریں گے۔